اللہ کریم نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، نہیں پسند کرتا اللہ کہ برملا کہی جائے بری بات، من القولی بری بات۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ اعلانیہ بری بات کہی جائے، الا من ظلم، مگر وہ کہہ سکتا ہے جس پر ظلم ہوا ہو۔ عام آدمی ہر کوئی اٹھ کے برائی کا اظہار نہ کرے، لوگوں کی عیب جوئی نہ کرے، بری بات نہ کرے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو، جو مظلوم ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ بتائے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ اس کا اعلان کرے، وہ ظالموں کا پتہ بتائے، وہ کہے کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ اعلان کرے۔ اور فرمایا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ خوب جاننے والا ہے اور خوب سننے والا ہے۔ بتلائے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ہمارے ہاں چپ رہنا، خاموش رہنا، ظلم سہنا، اپنی خود اختیاری کی حفاظت نہ کرنا، اس نے ظالموں کو مضبوط کر دیا، بہت سارے لوگوں کو مجرم بنا دیا۔ ایک کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے تو ظالم کا ہاتھ کھل جاتا ہے، پھر اوروں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ درگزر کرنا، معافی دینا یہ اور بات ہے، پر بزدل ہو جانا یہ اور بات ہے۔ انسان کا کسی شخص کے حق میں رویہ درگزر والا رکھنا یہ معاملہ اور ہے، لیکن اپنی ساری زندگی کاہلی میں، بزدلی میں گزار دینا، ظالم کو ظالم کہنا ہی نہ۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی۔ کہا اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان، اعلانیہ بری بات کہی جائے، لیکن جس پر ظلم ہو اسے اجازت ہے وہ اعلان کرے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ بتلائے، وہ کہے۔ بہت سارے لوگ بفر گئے صرف اس لیے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کئی دہشت گردوں کی دہشت پورے علاقے پہ چھا گئی اور لوگوں نے ہاتھ باندھ دیے، ایک نے اپنے آپ کو پیش کیا مجھے ذبح کرو، پھر دوسرے نے پیش کیا مجھے ذبح کرو، حالانکہ وہ سارے لوگ طاقت میں تھے۔ اگر کسی جگہ جمع ہوتے تو رب جماعت کی ویسے ہی مدد فرماتا ہے، جماعت کی اللہ ویسے ہی مدد کرتا ہے۔ تو معاف کرنا اور ہے، لیکن ظلم سہنا اور ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظلم سہنے کے عادی ہیں، ہم ظلم سہتے ہیں، ہم ظالموں کو مضبوط کرتے ہیں، ہم جابر کو اور جابر ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم بیٹے بس تو نہ باہر نکلنا، وہ پڑوسیوں کی لڑائی ہے، تو نہ اس میں شریک ہونا میرا بیٹا، ہمارا کیا لینا دینا۔ او خدا کے بندے، اگر پڑوسیوں کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ اپنے گھر تک بھی آ جاتی، تو اگر تو پڑوسی کے گھر کی آگ بجھائے گا تو تیرا گھر بھی اس سے محفوظ رہے گا۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی شخص نے جبر کرنا شروع کیا، وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا میں تھانے کیوں جاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ بدنامی ہوگی، میں ایک رات کے لیے بھی اس مجرم کو اندر کیوں رکھوں، لوگ کہیں گے کہ بھائی بچی کا بھی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا نا، تو ٹھیک ہے آپ نہ رکھے، آج آپ کی بچی کا مسئلہ بنا ہے، کل پڑوسی کا بنے گا، پرسوں سے اگلے کا بنے گا، یہ آدمی دلیر ہو جائے گا، یہ نوجوان آج غلط ہے تو کل غلط ترین ہو جائے گا۔ ہم نے ہاتھ نہیں پکڑے، وہ میرا مسئلہ تو نہیں، تو اس کا ہے، تو وہ خرابی ہو گئی۔ ایک بات ہے کہ کسی شاعر نے ہے، میں نے نہیں کی، فتویٰ بھی اسی پہ لگایا جائے، اس نے کہا ہے دنیا میں قتیل السب منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل السب منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ یہ منافق ہے، منافق، یہ مظلوم نہیں، یہ مجبور۔ اس نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا یہ مظلوم نہیں، یہ منافق ہے۔ دنیا میں قتیل السب منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے پر بغاوت نہیں کرتا۔ بھائی اسلام معاف کرنے کا حکم دیتا ہے پر بزدل ہونے کی بات نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید، ایک اور جگہ سے پڑھتا ہوں، 190 آیت ہے سورۃ البقرہ کی، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ،
اللہ کے رستے میں ان لوگوں سے تو لڑو نا جو تم سے لڑتے ہیں، اور نہ کسی سے لڑو، اسلام لڑائی فساد کا درس، لیکن فرمایا جو تم سے لڑے اس سے لڑو۔ ہاں یہ ضرور کرنا کہ ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھنا، حد سے نہ بڑھنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پر جو تم سے لڑے، جو تم پر ظلم کرے، اس سے تو لڑو، آگے تو بڑھو۔ بزدل ہو جانا، کمزور پڑ جانا، چھپکلی سے ڈرنا نا نوجوانوں کا فیشن ہے آج کل، یعنی جو کاکروچ سے ڈرتا ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ذرا برگر فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ چیخیں، ہلکی پھلکی چیخیں مارنا نا کاکروچ دیکھ، یہ اب نا یہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی علامت ہے، یعنی کاکروچ دیکھ کے لڑائی کرنا، ڈرنا، چیخیں مارنا، اوہ ہو کاکروچ آ گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذرا فیملی وی آئی پی ہے۔ یہ وی آئی پی نہیں، یہ کمزور ہیں، بزدل ہیں یہ لوگ۔ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو مار دو، جو پہلی ضرب اتنی تیز مارے کہ پہلی ضرب سے چھپکلی مار دے، اسے اللہ سب سے زیادہ اجر عطا کرے گا۔ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے، وہ پھر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے یہی کہے گی کہ ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں پر کشمیر آزاد ہو سکتا، وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کہے گی کہ مقدمہ لڑ رہے ہیں جی، ہم تیاری ہے ہماری، بس ہو گئی ہے بات اقوام متحدہ سے، پرسوں آزادی ہو جائے گی، ہم وکیل ہیں جی۔ بھائی وکیل، ہمیں تمہاری وکالت کی ضرورت ہی نہیں، میں ترجمان ہوں، سفیر ہوں کشمیر کا، تو رہنے دے، اور بھی بڑے سفیر ہیں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ یہ جی فلسفہ ہے، کاکروچ سے ڈر لگتا ہے جی، بلی سے ڈر لگتا ہے، بلی سے۔ میں ایک گھر میں مہمان تھا، میرے اپنے پیار ہے میرا، تو مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا، میرے موبائل بیل بجی تو میں یعنی خیریت ہے، کہنے لگے حضرت صاحب دروازہ اندر سے بند کر لیں، باہر نہ کوئی بندہ ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے بھی محسوس کیا کہ برتن بج رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ یار مہربانی کرو دروازہ کھول کے دیکھو باہر کون ہے، سین میں بندہ ہے۔ مجھے بھی فون کر دیا کہ باہر نہیں نکلنا۔ میں نے آخیا میں کہ تسی ناراض نہ ہو تے گل کراں، کرو۔ میں کہ یہاں تہاڈے کول پیسے زیادہ نے تے رکھے بھی تساں گھر ہی نے، پھر اندروں پہ کنڈیاں مار دے ہو نا بھائی، پیسے ہو نا زیادہ اور رکھے بھی، بینک رکھیے تے ٹیکس دینا پیندا ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، ورنہ باہر جانا کوئی اتنی بڑی مصیبت ہے کیا، مطلب نہیں جناب وہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا میاں باپ نے مجھے جگا دیا، میں تو مطلب کسان کا بیٹا ہوں، تو میرے لیے تو مشکل ہے آپ چپ کر کے بیٹھنا۔ اور میں نے نا باہر نکل کے دروازہ کھولا تو بلی برتن بجا رہی تھی بیچاری، تو میں نے باہر والا گیٹ کھولا تو وہ ہم سے بھی زیادہ تنگ تھی، وہ گیٹ کھولا ہے تو وہ گئی کہ گئی۔ میں کیا آ جاؤ چور تو بغیر کچھ لین تو ہی نکل گیا۔ کیا مطلب یہ اس طرح کی قومیں بنتی ہیں، یعنی نام رکھا ہوئے اماں نے بیٹے کا شیر، جی میرا بیٹا شیر ہے، اور شیر بلی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو میں کہتا ہوں مہربانی کرو شیر کا نام ہی بدل لو، اور ہی رکھ لو، کم از کم شیر کی توہین تو نہ ہو۔ کیا مطلب کاکروچ سے ڈر۔ اور نوجوان، یہ فیشن ہے، ناراض نہ ہونا، یہ فیشن ہے کہ میں کاکروچ سے ڈرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے ڈر ڈر کے نا ہمارے اندر رعب ہے، یہ پولیس کا رعب ہے ہمارے اوپر، رعب ہے اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ پبلک سرونٹ ہیں، ہمارے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم رعب کا شکار ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اب سنا ہے کہ انہوں نے نا کیمرے لگانے کا کہا ہے، تو کیمرے لگانے سے ٹھیک ہو جائے گی پولیس۔ میں نے خود کیمروں کے آگے کپڑے لگے ہوئے دیکھے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اداروں میں۔ قوم کو سارا پتہ ہے، صرف یہ ہے کہ قوم جاگ جائے، بیدار ہو جائے۔ آپ جاگ جائیں سب ٹھیک ہے،